الفارابی کا پورا نام ابو نصر محمد الفارابی تھا۔ وہ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم فلسفی، ماہر موسیقی، سائنسدان اور ماہر تعلیم تھے۔ ان کی پیدائش 872 عیسوی میں ترکستان کے علاقے فاراب میں ہوئی اور 950 عیسوی میں دمشق میں وفات پائی۔ انہیں اسلامی فلسفے میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ الفارابی کا اصل نام ابو نصر محمد ابن ترخان تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ترکی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی جوانی میں وہ بغداد چلے گئے، جو اس وقت علم و دانش کا مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علوم مثلاً فلسفہ، منطق، موسیقی، ریاضی اور طبیعیات میں مہارت حاصل کی۔ الفارابی کو المعلم الثانی یعنی دوسرا استاذ کہا جاتا ہے۔ پہلے استاد کے طور پر ارسطو کو مانا جاتا ہے، جن کے نظریات کو الفارابی نے اسلامی دنیا میں متعارف کروایا اور ان میں کئی اہم اضافے کیے۔ الفارابی نے فلسفے اور مذہب کے درمیان تعلق پر بہت کام کیا اور ان کے فلسفیانہ خیالات نے اسلامی فلسفے کو ایک نیا رخ دیا۔ الفارابی کے مطابق فلسفہ اور مذہب دونوں حقیقت کی تلاش میں ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ فلسفہ عقلی دلائل پر مبنی ہے، جبکہ مذہب ایمان اور وحی پر۔ الفارابی نے انسانی عقل کو کئی درجات میں تقسیم کیا اور کہا کہ عقل کی آخری منزل نبیوں کی عقل ہوتی ہے، جو الہی علم سے براہ راست جڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مثالی ریاست کا نظریہ بھی پیش کیا، جسے انہوں نے المدینہ الفاضلہ کہا۔ اس ریاست کا سربراہ وہ ہوتا ہے جو حکمت اور علم میں سب سے بلند ہو، اور وہ اپنے علم کے ذریعے عوام کو عدل و انصاف فراہم کرتا ہے۔ الفارابی نہ صرف فلسفی تھے بلکہ ایک ماہر موسیقی بھی تھے۔ انہوں نے موسیقی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الموسیقی الکبیر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے موسیقی کے نظریاتی پہلوؤں کو بیان کیا اور مختلف علوم موسیقی کی ساخت اور آواز کی خصوصیات پر بات کی۔ الفارابی نے منطق، ریاضی، طبیعیات اور فلکیات جیسے سائنس میں بھی گراں قدر کام کیا۔ ان کے منطق کے نظریات نے بعد کے اسلامی فلاسفہ پر گہرا اثر ڈالا، خاص طور پر ابن سینا اور ابن رشد پر۔ الفارابی کی وفات 950 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ ان کے نظریات نے نہ صرف اسلامی فلسفے پر بلکہ مغربی فلسفے پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔